اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، محرم الحرام جاری و ساری ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ محرم الحرام سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، یعنی قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ذی الحجہ شریف کے بارے میں بھی ان آیات کا نزول ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، مفسرین اس سے مراد یہ لیتے ہیں والفجر، محرم کی پہلی فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور محرم کی پہلی 10 راتوں کی قسم ہے۔ یعنی اللہ پاک محرم شریف کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ محرم الحرام کا 1 روزہ رکھے گا، کتنے روزے؟ 1 روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 30 دنوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا اس نے پورا محرم الحرام کے اندر روزے رکھے۔ اور محرم الحرام کے بارے میں حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس کو اللہ پاک کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ محرم الحرام یہ اس کا نام کیوں ہے؟ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ کتنے مہینے؟ 4۔ نمبر 1 محرم، نمبر 2 رجب، نمبر 3 شوال، نمبر 4 ذی-القعدہ۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جن کا احترام جہالت میں بھی کیا جاتا رہا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا رہا۔ کیا مطلب؟ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدل بالکل منع تھی، یعنی ان مہینوں کے اندر کسی قسم کی جنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ ان مہینوں کے اندر کسی کو، خاص کر ویسے تو عام حالات میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر یعنی محرم اور جو باقی 3 ہیں، اس کے اندر خاص کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ محرم الحرام یعنی جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں ان کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ظلم بالکل حرام ہے، عام حالات میں بھی حرام ہے، ان دنوں میں خاص کر کے احتیاط کرنی چاہیے، عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں معاف کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جہاں تک دوسری تیسری فضیلتیں تو ہیں ہی صحیح، وہاں پر امام الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان دنوں میں جناب حر کو معاف کیا تھا۔ تو اگر ہم معاف کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ میرے امام علی مقام کی سنت ہے، تو یقیناً ہمیں اس سنت کے ادا کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس لیے
معاف کرنے کا وظیفہ خاص کر ان دنوں میں اپنائیں۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ چپکلش ہو گئی ہے، کدورت ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو چاہیے ایک دوسرے کے درمیان باہمی تعلقات کو درست کر لیں۔ اس مہینے کا احترام یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، تسبیح و تحلیل کی کثرت کرنا، صدقات و خیرات کرنا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے جلیل القدر ولی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے بوسہ دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا، شبلی جو تو نماز کے بعد پڑھتا ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس کی برکت کی وجہ سے تجھے یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان ایام میں یعنی محرم شریف کے ایام میں ہر رات کو 4 رکعت نوافل ادا کر کے، کتنے رکعت؟ 4 رکعت، اتنا ٹائم نہیں لگتا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کتنی بار؟ 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے جب یہ 4 رکعتیں میں پڑھ لیتا تو ان کا ثواب حضرت امام حسین اور آپ کے رفقاء کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ کہتے ایک دن مجھے امام علی مقام کی زیارت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا، اے شبلی تو نے ہمیں یاد رکھا ہے، تو نے ہمیں نہیں بلایا، کل قیامت کے دن میرے بھائی حسن اور میں تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اللہ نے ہماری بخشش کے بہانے بنا دیے۔ اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ اللہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی کچھ وضاحت بھی کر دوں عقائد کے حوالہ سے۔ بالکل محرم شریف کا احترام ہم سب پر واجب ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس احترام کا بالکل قطعاً یہ مطلب نہیں ہے شرعی طور پہ کہ اس مہینے کے اندر شادی نہ کی جائے، یا اس مہینے کے اندر نکاح نہ کیا جائے، یا جو وہ انگیجمنٹ کی رسم ہوتی ہے وہ نہ کی جائے۔ بالکل ہم نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، قرآن مقدس کی کسی کی آیت میں یہ ترجمہ نہیں ہے، اس لیے ایسے عقائد باطلہ کا رد کرنا چاہیے۔ میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے، اگر محرم شریف میں ان کی انگیجمنٹ یا شادی ہو جائے تو خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی معاملہ ہو جائے نا، خدا نہ خواستہ وہ بندے حادثے کے شکار ہو گئے، بندہ فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی یا اور کوئی معاملہ بن گیا، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے محرم کے اپنا بیاہ کیا تھا اس لیے یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ بالکل شریعت کے منافی ہے، یہ بات شریعت کے خلاف یہ بات ہے۔ لہٰذا ایسے عقائد سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ایسے عقائد رکھنے کی ہمیں بالکل کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے ایام اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ کسی مہینے میں خواہ رمضان ہو، خواہ شوال ہو، ذیقعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول شریف ہو، ربیع الثانی، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر مہینے کے اندر آپ بغیر ہچکچاہٹ سے شادی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو محرم شریف کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔